الرحمن الرحیم میرے بھائی پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور گوہن صاحب ہمانگی، محترم وفاقی وزراء، ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن میرے دوست چیلا رام صاحب، شنیرا رود صاحبہ، قابل احترام بشپ صاحبان، علماء اکرام، مسیحی برادری کے بھائیوں اور بہنوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ کرسمس کے موقع پر آپ سب لوگ یہاں تشریف بھی لائے اور ہم آپ کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ یہ فریضہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو بار بار ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس بات کو یاد دلاتے ہیں، اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ ماہداتی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست کی تقریر کی، اس کے اندر بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا ہمارا ساری نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ کہ پاکستان اب بن گیا، اب تم اپنے گرجوں میں جاؤ، اپنے مندروں میں جاؤ، کلیساؤں میں جاؤ، ایز فار the state of Pakistan is concerned ہم سب برابر ہیں۔ اور اس بات کو پاکستان کے آئین نے بھی اپنی مختلفوں کے اندر آرٹیکلز کے اندر بھی اس کو فریم کر دیا، آرٹیکل 20، 21 اور 22 کہ ہمارے ہاں مائنورٹیز کے وہی حقوق ہیں، اور جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے حضرت عمر کا قول پیر نور الحق قادری صاحب نے بتایا، اس اعتبار سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا فرض ہے، اسلامی ریاست کا فرض ہے، ریاست مدینہ کا فرض ہے کہ اس کے اندر ان حقوق کو برقرار رکھا جائے۔ میں اپنی کالج کے زمانے میں اور اس کے بعد مجھے بڑی تلاش تھی، ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے اس سچائی کی، ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے خدا کی حقیقت دریافت کرنے کی۔ تو میں نے اس زمانے میں کافی مطالعہ کیا، بائبل پوری پڑھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ساری پڑھی، ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، بدھسٹ مذہب کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، لیفٹ کی اس زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کی بھی جنگ تھی، تو کمیونزم اور سوشلزم کے آلٹرنیٹس کا بھی مطالعہ کیا۔ تو اس حوالے سے جو ابراہمک ٹریڈیشنز ہیں جن کے اندر یہودی بھی ہیں اور مسیحی برادری کے لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ان کی تاریخ کس انداز سے ساتھ چلتی رہی، کچھ واقعات کا بائبل کے اندر ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے، کچھ واقعات کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اس کے اندر اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے، حضرت آدم کی تخلیق کائنات، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کے حوالے سے بہت ساری کامنالٹیز ہیں، سورس بالکل ایک ہی نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس بات سے سب سے زیادہ میں متاثر ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا جو دور اس مقام پر، اچھا اسی اعتبار سے، اور بڑا پیسیفسٹ ٹائپ آف ریلیجن جس کے اندر اسلام کی جب بعثت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ کوئی امپلیمنٹیشنز اور اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آیا، اور حضرت عیسیٰ نے جس مذہب کی بات کی اس میں انسانیت، ہمدردی، رحم، غریب کو اٹھانا، اور پھر جب اسلام آیا تو اس کی بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے تحریر کرا دیا کہ جس کو چرچ بھی فالو کرتا ہے اور ہمارے مسیحی برادری کے لوگ جس انداز سے فالو کرتے ہیں، یہاں رتفاؤ کا ذکر ہوا، میں تاریخ بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ کی تلاش میں انسان اتنی محبت کے ساتھ رہتا ہے کہ چرچ کے اندر ایک مناسٹسزم نے جنم لیا، جس کے اندر لوگوں نے یہ طے کیا، مثال کے طور پر کہ میں سورج نہیں دیکھوں گا، اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزاروں گا، تو لوگوں نے زندگیاں گزار دیں اللہ کی عبادت کے اندر، سورج نہیں دیکھا، اللہ کی تلاش کے اندر اور اللہ کی محبت کے اندر، تو بڑی قربانیاں۔ پھر آپ جب رینیسانس دیکھتے ہیں تو جو انسان کی محبت اپنے خدا سے اور پیغمبر سے
تو آپ سارے یورپ کے اندر چرچز، آرٹ، سب اعتبار سے، میوزک، آپ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ کی تلاش میں اور اللہ کی محبت کے اندر انسان کتنی اپنی زندگیاں گزار دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں لطف کے طور پر وہ نکلی کلکتے جانے کی، جب کلکتے جانے کے لیے نکلی اور جب کراچی پہنچی تو اس کو کسی نے بتایا یہ کہ یہاں پہ ایک لیبر کوڑ کی کمیونٹی ہے، وہیں رک گئی. اس کہ حضرت عیسیٰ نے لیپر اور کوڑیوں کی خدمت کی، تو اس کا کیا کے لیے ثواب کام کہ وہ وہاں رک کر اس نے کوڑیوں کی خدمت کی. تو جو مسیحی برادری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جیسے رینیسانس کے دوران، رینیسانس سے پہلے اس مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر ترقی کی اور سائنس اور سارے علوم کے اندر، تو مسلمانوں نے یونان کے فلسفہ، یونان کے علم کو، یونان کی طب کو ٹرانسلیٹ کر کر، ترجمہ کر کر آگے پہنچایا. اس میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا الفارابی کی، جو فلسفی تھے، مسلمان فلسفی تھے 10th سینچری عیسوی کے اندر. ان کی جو ٹرانسلیشن تھی اس کے اندر ایک کتاب کا ذکر ہے، المدینۃ الفضیلہ. اچھا، جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے کتاب لکھی میوزک کے اوپر لکھی الفارابی نے، وہاں مدینۃ الفضیلہ کے اندر خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ ریاست جو ہے، اسلام کے اندر جو ریاست ہے وہ مائنارٹیز کے حقوق کی پاسداری کرے گی. اچھا، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ پھر پاکستان کا آتا ہے کہ پاکستان نے تو بڑے سبق سیکھ لیے، اور پاکستان کے اندر اس بات کی نیت ہے پکی اور کر کے دکھانے کی نیت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے، جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اور اس کے بعد بھی اس بات کو کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے. دیکھیے یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور اگر پرائم منسٹر یہ وعدہ کرے تو بڑی اہمیت ہے اس کے اندر. انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ایک مضمون لکھا تھا چارٹر آف کرسچین مسلم یونٹی، اس کے اندر ایک ڈاکیومنٹ کی تحقیق کی تھی جو صحرائے سینا کے اندر ہے، سینٹ کیتھرین چرچ کے اندر وہ موجود بھی ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے، سینٹ کیتھرین چرچ کی تاریخ یہ ہے کہ اس جگہ پر جس کا بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، جو برننگ بش اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بش تھی، ایک جھاڑی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی، مگر وہ اس میں آگ لگ نہیں رہی تھی، وہ اللہ کا نور تھا، اور حضرت موسیٰ کا کلام اس جگہ پر ہوا. تو اسی جگہ پر صحرائے سینا کے اندر سینٹ کیتھرین نے ایک چرچ بنایا، سینٹ کیتھرین چرچ کے نام سے مشہور ہے. وہاں ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا مدینہ، اس کو کرسچن ڈیلیگیشن مدینہ گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ، اس کے اوپر ان کی مہر موجود ہے. وہ ڈاکیومنٹ بڑا سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہے میرا اور میری امت کا تا قیامت. اور کیا معاہدہ ہے؟ اس کا ذکر یہ ہے کہ چرچ کے حوالے سے کہ چرچ کا تحفظ کریں گے، چرچوں کا تحفظ کریں گے، اس کے اندر جو مال ہے اس کا خیال رکھیں گے، زبردستی مسیحی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، اور لہٰذا اس کی سیکیورٹی اور لہٰذا وہ کے حقوق جو ہیں اس کا اہتمام رکھا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم اسلام کی تاریخ میں سے حضرت عمر کا پھر جب یروشلم فتح ہوا اس زمانے کے بھی ڈاکیومنٹ، اور یہ اسی سے ملتی جلتی کمٹمنٹ موجود ہے. یہ کمٹمنٹ میرے اوپر بھی فرض ہے، یہ کمٹمنٹ اسٹیٹ کے اوپر بھی فرض ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ کبھی کبھی غلط فہمیوں کی بنیاد پر بہت کچھ ہو جاتا ہے، لہذا اسٹیٹ اہتمام کرے. لہذا پیر نور الحق قادری صاحب، چیلا رام صاحب اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، طاہر اشرفی صاحب، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی اس بات کا امکان ہو تو فوراً میدان میں اتریں، کیونکہ گھنٹوں کے اندر، دنوں کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور کمیونٹیز میں آپس میں جھگڑا آنا تو بڑا ہی عام کام ہے. انسان پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے ساتھ نوازا ہے، اچھی کوالٹیز بھی ہیں، انسان کو ساری کوالٹیز دی ہیں، اس کے اندر محبت بھی ہے،
اس کے اندر نفرت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر فوبیاز بھی آ جاتے ہیں. یہ جو فوبیا ہے یہ خوف کہ دوسرا کیا کر رہا ہوگا، جو دوسرے کی کیا شرارت ہو سکتی ہے، یہ لوگوں پر غالب رہتا ہے. لہذا خاندانوں میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا کمیونٹیز میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، قوموں میں جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ قوموں کو ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام یہ ہے کہ جب وقت ضرورت پڑے تو فوراً میدان کے اندر یہ کود کر اسے کو حل کرنا چاہیے. ایک بڑا اچھا میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سے انصاف کے ساتھ پاکستان نے ڈسٹریبیوشن کیا، تو وہ احساس پروگرام کے اندر غربت کو معیار بنایا گیا، اور اس کے اندر جو پروپورشن ہے کرسچن آبادی کا یا جو پروپورشن ہے مائنورٹیز کا، اس سے زیادہ وہاں پر ڈسٹریبیوشن ہوا، کیونکہ وہ کرائیٹیریا بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا اور لہذا اس اعتبار سے انصاف کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے لیے بھی کوشاں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیغام ہے کا، جو پیغام امن کا ہے، جو پیغام شانتی کا ہے، جو پیغام اتنا بڑا ہے کہ کنفرنٹیشن ہی نہ کرو، تو اس پیغام سے بھی بغاوت انسان نے کی ہوئی ہے. کنفرنٹیشن نہ کرنا کہ ایک مارے تو دوسرا اس کے تاکہ ٹیمپرز نہیں ہوں، تاکہ انسانوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہو. تو دیکھیں آپ، ساری دنیا نے اس تعلیم کو اگنور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوپ نے بھی مثال کے طور پر فلسطین کے اعتبار سے جہاں بھی ظلم ہے وہاں پر کلیسا نے کم سے کم مظلوم لوگوں کے، اور یہ جو ڈسکریمنیشن ان ایکویٹی آف ویلتھ دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ محترم پوپ نے اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ ان ایکویٹی آف ویلتھ جو ہے وہ انسانوں کے رشتوں کو خراب کرتی ہے. تو خواتین و حضرات، میں آپ کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور خوش اور خرم رکھے. شکریہ. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ایوان صدر اسلام آباد میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانی ہمدردی نے بہت عروج پایا. انہوں نے مزید یہ کہا کہ حکومت پاکستان کے آئین میں تمام لوگوں بشمول اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں. ناظرین،